السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب قیامت کے دن سب لوگوں کا حساب لیا جا رہا ہوگا، سب اپنی اپنی فکر میں پریشان ہوں گے، اس وقت عجیب خوف و دہشت، گہما گہمی اور بے چینی کی حالت ہوگی۔ ہر شخص ایک ایک نیکی کے لیے ادھر ادھر بھٹک رہا ہوگا۔ اس وقت ایک اعلان ہوگا کہ امت محمدیہ کے خلاف اللہ کی عدالت میں ایک مقدمہ دائر کیا جا رہا ہے، اور وہ مقدمہ ہم سب کے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائر کر رہے ہیں۔ یہ اعلان سن کر خوف و دہشت کے مارے سب لوگوں کی چیخیں نکل جائے گی کہ وہ نبی جو رعوف ہے، رحیم ہے، رحمت للعالمین ہے، وہ اپنی امت کے خلاف مقدمہ دائر کر رہے ہیں، اور کیسے کر رہے ہیں۔ لیکن یہ اعلان سچ ہوگا اور امت محمدیہ کو اللہ کی عدالت میں پیش کیا جائے گا، اور کہا جائے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنا مقدمہ پیش کیجئے، آپ اپنا دعویٰ پیش کیجئے۔ اس اجازت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دعویٰ پیش کریں گے، وہ مقدمہ جس کو خود اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر بیان کیا ہے۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے میرے پروردگار، میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ ہی دیا تھا۔ اس مقدمے کے بعد امت محمدیہ کے ان لوگوں کو اللہ کی عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا جو قرآن پڑھتے ہی نہیں ہیں، یا قرآن پڑھتے تو ہیں مگر سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، یا پھر پڑھتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں مگر اس پر عمل نہیں کرتے۔ اب ہم ذرا سوچیں کہ ہم بھی قرآن یا تو پڑھتے ہی نہیں ہیں، یا قرآن پڑھتے تو ہیں مگر سمجھتے نہیں ہیں، یا قرآن پڑھتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں مگر اس پر عمل نہیں کرتے، تو ہمیں بھی اللہ رب العزت کے حضور پیش کیا جائے گا، اور ہر شخص کو ایک ایک کر کے بلایا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت ہم سے پوچھیں گے کہ اے میرے بندے، تم نے میرے قرآن کو کیوں نہیں سیکھا تھا؟ تم نے میرے قرآن کو کیوں چھوڑ دیا تھا؟ کوئی کہے گا اے میرے پروردگار، میں کمانے کھانے کے چکر میں اتنا مشغول ہو گیا تھا کہ قرآن کے لیے وقت ہی نہیں ملتا تھا۔ کوئی کہے گا اے میرے رب، تو نے مجھے دولت دی تھی اور میں نے اس دولت کو بڑھانے کے چکر میں اتنا مصروف ہو گیا تھا کہ مجھے قرآن کے لیے وقت ہی نہیں ملتا تھا۔ اس وقت اللہ رب العزت اس سے کہے گا کہ اے میرے بندے، میں نے تم کو قرآن اس لیے دیا تھا کہ تم جس طرح ہر کام کے لیے وقت نکالتے ہو، اسی طرح تم میرے کلام کے لیے بھی وقت نکالو۔ تم نے جہاں ہر چیز کے لیے وقت نکالا، لیکن میرے قرآن کے ساتھ بے انصافی کیوں کیا؟ اس وقت میرا اور آپ کا جواب کیا ہوگا؟ اے میرے بندو، تم کہتے ہو کہ تمہارے پاس فرصت نہیں تھی، تمہارے پاس موقع نہیں تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تمہارے پاس فرصت ہوتی، اگر تمہیں موقع ملتا تو تم ضرور قرآن پڑھتے۔ اس وقت کہے گا اے میرے پروردگار، اگر ہمیں وقت ملتا تو ہم ضرور قرآن پڑھتے۔ تو پھر اگر اللہ رب العزت ہم سے پوچھ لیں کہ اے میرے بندے، جب سال 2020 میں کرونا وائرس کی وجہ سے لاک ڈاؤن لگایا گیا تھا، اس وقت تمہارے سارے کاروبار بند کر دیے گئے تھے، اس وقت تم آرام کی زندگی گزار رہے تھے، اس وقت تمہارے پاس فرصت ہی فرصت تھی، تمہارے پاس موقع ہی موقع تھا، تمہارے پاس مہلت ہی مہلت تھی۔ تم نے اس وقت میرے قرآن کے لیے وقت کیوں نہیں نکالا؟ تم نے اس وقت قرآن کو سیکھنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ تم نے اس وقت قرآن پر عمل کرنے والے کیوں نہیں بنے؟ تو اس وقت ہمارا جواب کیا ہوگا؟ اس وقت ہمارا جواب کیا ہوگا جس وقت یہ لاک ڈاؤن ہمارے خلاف حجت بن جائے گی؟ اس وقت ہم کیا جواب دیں گے جس وقت ہم سے اس لاک ڈاؤن کا حساب لیا جا رہا ہوگا؟ اس لیے اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیا جائے کہ قرآن کے لیے وقت نکالنا ہم سب پر فرض ہے۔ اگر ہم قرآن کے لیے وقت نکالتے تھے یا نکال رہے ہیں تو بہت مبارک ہو، کیونکہ یہ قرآن ہمارے حق میں شفاعت کرے گا اور اس کی شفاعت سنی جائے گی۔ لیکن اگر ہم قرآن کے لیے وقت نہیں نکال رہے تھے تو ابھی بہت زیادہ دیر نہیں ہوئی ہے، تو آئیے اپنے اوقات میں سے کچھ وقت قرآن کے لیے خاص کرتے ہیں، اور جب ہم قرآن کے لیے وقت نکالنے لگے تو پھر اس سلسلے کو رکنے نہ دیں۔ جب تک ہماری سانس باقی رہے گی اس وقت تک قرآن کے لیے کچھ وقت نکالتے رہے، اور اس مفید پیغام کو دوسرے تک پہنچانے میں ہماری مدد کرے، تاکہ وہ لوگ بھی قرآن کو پڑھنے والے، اس کو سمجھنے والے اور اس پر عمل کرنے والے بنے۔